اچھا چلے چھوڑیں اس بات کو, آپ اگلی خبر سنیں. جی ضمنی الیکشن میں فوج سے دھاندلی روکنے کی درخواست کی جائے گی. شیخ رشید ضمنی انتخابات کی حمایت کے لیے فضل الرحمان کے پاس پہنچ گئے. کیوں ہنسے, کیوں, کیا ہوا؟ مولانا صاحب سے مدد نہیں لی جا سکتی؟ ہو بھائی, مولانا کے پاس شیخ رشید کا جانا ایسے ہی ہے جیسے مسرت شاہین ان کے پاس چلی. اچھا, اور اگر دھاندلی نہ ہوئی تو کیا شیخ صاحب جو ہیں وہ الیکشن جیت جائیں گے؟ مشکل ہی لگتا ہے مجھے تو. دیکھو جی, فرض کرو کہ شیخ صاحب الیکشن جیت جائیں گے تو کیا وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا کہ وہ ممبر بن جائیں گے, پھر ان کو وزارت مل جائے گی, وہ وزیر بن جائیں گے, تو وزیر بن کے وہ کیا کریں گے ماں سوائے اس کے کہ لوگ ان کو تحفے میں مہنگے مہنگے سگار بھیجیں گے, اور وہ یوں بیٹھ کے سگار پیئیں گے اور دھواں نکال دیں گے. یہ آپ کا خیال ہے کہ صرف سگار بھیجیں گے؟ ہو سکتا ہے کوئی ان کو اچھے سے بالوں کی وگ بھیج دے, کوئی ان کو پرفیوم بھیج دے. ان کو پسندی سگار ہے. وگ تو وہ جب پیدا ہوئے تھے انہوں نے تب لگوائی تھی, ابھی تک وہی کام دے رہی ہے. یہ اچھا, اس کو بس سروس کروا لیتے ہیں پیٹرول پمپ سے, تو پھر لگا لیتے ہیں اس کو. تو باقی رہ گئی بات یہ ہے کہ میرا خیال ایک اور بھی ہے کہ یہ الیکشن شیخ صاحب اس واسطے لڑ رہے ہیں کہیں خدا نہ خواستہ میرے منہ میں گھی شکر کیا شیخ صاحب ویاہ تو نہیں کڑکانا چاہتے. ہائے اللہ, کتنا مزہ ہے ویسے. ہاں جی, اور میں نے ایک دن سنا تھا چپ کر کے, کیا گانا بھی گا رہے تھے کہ عمریاں بیتی جائیں اچھا کوئی رشتہ نہ آئے. تو کوئی رشتہ آ گیا ہو, لڑکی والوں نے کہا ہو کہ لڑکا جو ہے وہ حالیہ وزیر ہو, صاحب کا ہم نہیں مانتے. تو اس واسطے دیکھیں شیخ رشید صاحب کا جو کانفیڈنس ہے, جس انداز سے انہوں نے یہ پوری کی پوری قانونی جنگ لڑی ہے کہ NA55 میں مطلب جو ہے وہ الیکشن کروانے کی, اور پھر NA 1, 2, 3 میں بھی بیسیکلی جو لاہور کا حلقہ ہے اس میں بھی الیکشن کروانے کا آلموسٹ فیصلہ ہو چکا ہے, غالباً ہو چکا ہے. جی بالکل. تو اس میں ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ تو یہ بتاتا ہے کہ شاید انہوں نے الیکشن جیت جانا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ 2002 میں جب الیکشن ہوا تھا تو انہوں نے کیا کہہ کے 2 حلقوں سے الیکشن لڑا تھا؟ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے PMLN نے یعنی میاں نواز شریف نے ٹکٹ نہیں دیا, اچھا, تو آپ مجھے ووٹ دیں, میں یہ دونوں سیٹیں جیت کے میاں نواز شریف کے قدموں میں ڈال دوں گا. ارے واہ واہ واہ. اس کا 50,000 روپیہ کے خبریں 20,000 روپے کا انہوں نے تقاضا بھی کیا ہے کہ وہ انہوں نے خرچہ کیا تھا تو انہوں نے واپس مانگا ہے میاں صاحب سے. وہ جو الیکشن لڑا تھا اس میں انہوں نے 2 سیٹیں جیتی تھی. اچھا, دونوں سیٹیں جیتنے کے بعد پھر انہوں نے حکومت جوائن کر لی. اچھا, جب PMLQ آئی تو ان کے ساتھ وہ حکومت میں مل گئے. جب حکومت میں ملے تو اس کے فوراً بعد وہیں پر ایک ضمنی الیکشن ہوا تھا ان کی جو چھوڑی ہوئی سیٹ تھی. صحیح. جس سیٹ سے انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ جس سیٹ سے انہوں نے ریزائن کیا تھا اس سیٹ پہ پھر دوبارہ الیکشن ہوا تو کون جیتا؟ حنیف عباسی. وہ پھر الیکشن جیت کے آئے اور اس کے مقابلے میں شیخ رشید صاحب نے اپنا بھتیجا کھڑا کیا تھا. اچھا, اور اس میں جب بھتیجا کھڑا کیا تھا تو بھتیجے کی پوری انہوں نے مہم چلائی, خود بھی الیکشن لڑانے کی کوشش کی, حکومت کی بھی پوری سپورٹ تھی, لیکن ضمنی انتخابات یہ جیت نہیں سکے تھے. اچھا, تو بات یہ ہے کہ جو شیخ رشید صاحب ہیں ان کا یہ خیال ہے, ان کا یہ گمان ہے, خام خیال ہے. نہیں جی, یہ آپ کہہ سکتے ہیں, ان کا جو گمان ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑے لیڈر ہیں, ٹھیک ہے, اور راول پنڈی پر بلا شرکت غیر ان کا قبضہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب الیکشن ہوگا تو نتارا ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں. یہاں پر لیتے ہیں جی ہم ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک جی, پروگرام گل بات میں آئیے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی طرف. اچھا, آپ کو پتہ ہے ہم وہ جو بات کر رہے تھے کل پرسوں ستارہ امتیاز کے حوالے سے, اس پہ اسرار شاہ نے صدر کو خط لکھ کر کہا ہے کہ بھئی یہ بابر امان نے کون سا کوئی سومناتھ کا مندر فتح کر لیا جو آپ ان کو ستارہ امتیاز دے رہے ہیں. اچھا, میرے خیال سے یہ اسرار شاہ کو پھر پتہ ہی نہیں آیا ہے. وہ بابر امان بڑے پرانے جو ہوتے ہیں نا مقدمے, ان کی فائلیں لاتا ہے, اچھا, ان کو سارا کٹا اڑ جاتا ہے.
ان کو جھاڑ پوچھ کر کے تو وہ مقدمے لڑتا ہے. نہیں پرانے مقدمے کیسے کوئی لڑ سکتا ہے؟ بھائی جن مقدموں کو کوئی اور نہیں نہ لڑتا. اب مثلاً دیکھو زرداری صاحب کا مقدمہ ہے تو وہ بابر اعوان نے خود لڑنا شروع کیا ہے. یہ وہ مقدمہ ہے جس سے اپنا چودھری اعتزاز احسن جو ہے نا وہ بھی ذرا دائیں بائیں ہو گیا تھا. مطلب اتنا مشکل کیس تھا اس وجہ سے. ہاں تو بابر اعوان تو بڑا کارنامہ سر انجام دے رہا ہے کہ زرداری صاحب کا کیس جو ہے بابر اعوان لڑ رہا ہے تو اس کا پھر تمغہ جو ہے وہ تو بنتا ہے. تو باقی یہ جو بلونگڑا ہے اسرار شاہ یہ تو ایک کارکن ہے نا. اس جیسے بندے کو اگر تمغہ دے بھی دیا جائے تو یہ کوئی اپنا اصول شصول کی بات لے کے تو ہو سکتا ہے کہ یہ انکاری ہو جائے کہ میں نے وصول ہی نہیں کرنا. تو اس قسم کا نون پھر تو صحیح کیا. اسرار شاہ جو ہے، اسرار شاہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کچھ کارکنوں پہ اپنے فخر کر سکتی ہے تو اسرار شاہ ان میں سے ایک ہے. مگر اصول والا بندہ ہے نا جی. اصول والا بندہ ہے تو اصول والا بندہ اس قدر ہے کہ جب اسرار شاہ اس وقت سرگرم عمل ہوا جب موجودہ چیف جسٹس جو ہیں ان کی بحالی کی تحریک چل رہی تھی تو اسرار شاہ اس میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اور اسرار شاہ کی ذاتی قربانیاں ہیں اس تحریک کے ساتھ پیپلز پارٹی کے نام کے اوپر. اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر محترمہ بینظیر بھٹو زندہ ہوتی ہیں اور آج وہ پرائم منسٹر ہوتی تو اس صورت میں پتہ چلتا کہ اسرار شاہ میں اور بابر اعوان کے درمیان کیا فرق ہے. بابر اعوان کا تو شاید بہت سے لوگوں کو نام بھی معلوم نہ ہوتا. لے جی اگلی خبر ہے محمد علی درانی کی زیر قیادت. آئے ہائے کیا منظر ہوگا. درانی صاحب کی زیر قیادت دریائے ستلج میں احتجاجی واک کی گئی ہے. یہ درانی صاحب نے کیا ان کو سوجی کہ وہ دریائے ستلج میں گھس گئے واک کرنے کے لیے؟ آپ کو تو پتا ہوگا نہ. تو جو خشک دریا ہوگا اس میں واک ہو سکتی ہے نا. اچھا مارننگ واک کرنے گئے ہوں گے نہ تو اور اس میں کا ڈڈو اور مچھیاں جا کے پکڑی جا سکتی ہیں. کہیں نہ کہیں تو کوئی ہوگا کھڈا کھڈا اس میں سے نکال کے فشنگ کی. پانی نہیں ہے جی تو ایسے نہیں اس میں واک کی گئی ہے نا جی. اچھا میرا ایک آئیڈیا اور ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو درانی صاحب ہیں یہ آج کل کوئی بے روزگاری کے دن کاٹ رہے ہیں تو ان کے پاس کام کار کوئی نہیں ہے تو بیچارہ اپنے ٹکر پانی کے لیے وہ ستلج کے دریا میں وہ ٹائروں والی بیڑی جو ہوتی ہے اس کا پولوگرام بنا رہے ہوں. وہ بیڑیاں نہیں ہوتی وہ جن کے اوپر چھوٹی والیوں پر لکھا ہوتا ہے راول پنڈی اور دوسری پر لکھا ہوتا ہے سکھر لکھا ہوتا ہے کسی پر کرانچی لکھا ہوتا ہے کسی پر کوٹا. کیا کرتے ہیں آپ بھی اس میں تو بتا رہے ہیں نا پانی ہی نہیں ہے ریت میں کہاں بیڑی چلے گی. تو پانی آ جائے گا نہیں اس میں تو وہ اس چکر میں پڑے ہو. یا پھر میں ایک اور مشورہ دینا چاہتا ہوں محمد علی درانی صاحب کو وہ کوئی چلا شلا کاٹے. اچھا کہ پرویز مشرف واپس آ جائے. وہ واپس آئے گا اور تو پھر وہی دن ہوں گے بہاریں درانی صاحب دیکھیں وزیر لگیں گے. اور مگر ایسا ہو نہیں نہ سکتا کیونکہ جو اس دور میں انہوں نے جو بلے لوٹے ہوئے ہیں جو انہوں نے بیجا کاٹنا تو وہی پڑے گا نا. ہاں یہ تو ہے. جو درانی صاحب کی جو ستلج میں واک کا جو سلسلہ ہے نا اس کے پیچھے ان کا ایک پولیٹیکل موٹیو ہے جو یہ اس میں ایک سیاست انوالو ہے. وہ یہ ہے کہ درانی صاحب آج کل ریاست بہاولپور کو ایک صوبہ بنانے کے چکر میں. اچھا بہاولپور علیحدہ سے جی وہ کہتے ہیں کہ اس کو پنجاب سے کاٹ کر ایک الگ صوبہ بنایا جائے اور پھر اس صوبے کی حکومت غالباً انہیں دے دی جائے. ایسی بات نہیں ہے. یہ خیال ان کو اپنے دور میں کیوں نہیں آیا؟ نہیں دیکھیے خیال تو پھر خیال ہے نا یہ جب بھی آ جائے. اب بات یہ ہے کہ بڑا بے خیال ہے دیکھیے محمد علی درانی صاحب کو ہمیشہ ایک ایشو چاہیے سیاست میں ان رہنے کے لیے اور پھر کچھ سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ تاریخ کا المیہ ہو جاتے ہیں تاریخ کا ملبہ ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے شیخ رشید کی مثال لیجیے. بالکل شیخ رشید بیچارہ مارے پھر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے پہلے والی پوزیشن آ جائے ان کی پوزیشن آ جائے کیونکہ انہوں نے اپنی ایک سیاسی غلطی کی وجہ سے وہ اپنی پوزیشن چھوڑ دی. محمد علی درانی بھی انہی لوگوں میں شامل ہے. محمد علی درانی نے بھی اب جوان آدمی ہے اب ان کے سامنے جو سیاسی مستقبل ہے وہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا. اچھا بھی ایک بات یہیں پر روک لو. کیا؟ اگر محمد علی درانی جوان آدمی ہے نا